آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس نئی ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے میں کیپیبلٹی ہے؟ اور لمیٹڈ ریسورسز، مشکل وقت ہے ملک کا، مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر، لیکن کیا ہم اس چیز کو پرائیورٹی تعلیم کو ان ریسورسز کے اندر دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہ جو برے وقت ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ ایک انسان کو آزماتا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کے دن ہوتے ہیں، اور پھر جیسی ایک قوم نکلتی ہے ایک آزمائش سے، پھر اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور تکڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ہمارے ایجوکیشن میں، یہ انشاءاللہ عارضی ہے۔ ہماری قوم میں بڑا پوٹینشل ہے، ملک اللہ نے ایک ایسا ملک دیا ہے جس کے اندر ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہیومن ریسورس آؤٹ سٹینڈنگ ہے ہماری۔ اس کی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو صرف اوورسیز پاکستانی سے دیکھ لیں، جب ان کو موقع ملتے ہیں ایک اچھے سسٹم میں، تو وہ کتنی تیزی سے پروگریس کرتے ہیں۔ آپ امریکہ میں آپ چلے جائیں تو کیونکہ وہاں سب سے زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں، تو وہاں دیکھیں کس طرح کے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، جب وہ ان سسٹمز میں پڑھتے ہیں اور اس سسٹم میں کمپیٹ کرتے ہیں، تو وہ کتنی ان کی اچیومنٹ کتنی زیادہ ہے۔ تو ہم نے بیسکلی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کرنا، ایک میریٹوکریسی کا سسٹم لے کے آنا، اپنے ادارے مضبوط کرنا، اور پھر تعلیم کو جو ہم نے توجہ دینی تھی وہ اب دیں، جو ہم نے ماضی میں نہیں دی۔ آج اگر ہمارے حالات اچھے نہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کے اوپر ایمفسس نہیں دیا۔ اور ایک وقت پہ پاکستان کی یونیورسٹیز، میری زندگی میں 60s کے اندر ہماری ساری ڈگریز انٹرنیشنلی ریکگنائز تھیں۔ مڈل ایسٹ سے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے، اسٹوڈنٹس ادھر آتے تھے۔ تو ہمارے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ ہم نے ایمفسس نہیں دیا ایجوکیشن پہ، تو آہستہ آہستہ ہماری جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو۔ تو انہوں نے جنگ بدر کے بعد، جبکہ سارے مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، تو تب انہوں نے یہ جو تعلیم کے اوپر جب آپ قیدیوں کو واپس کرتے تھے، پیسے ملتے تھے، رینسم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جب پیسے نہیں تھے، برے حالات تھے، انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو مکہ کا قیدی پڑھا لکھا دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا، واپس جا سکتا ہے۔ تو ایکچولی انہوں نے شروع سے ایمفسس تعلیم پہ ڈال دی تھی، اور وہ جو انہوں نے ایمفسس ڈالی، ویسے نہیں اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا تھا۔ علم، سیکنگ نالج واز اے سیکرڈ ڈیوٹی۔ تو ہمیں اسی طرف اپنی سوچ لے کے آنی ہے۔ ایک پہلے سوچ آتی ہے، پھر آگے پھر عملی طور پہ اس پہ پھر لوگ چلتے ہیں۔ ایئر یونیورسٹی کا میں نے کیمپس دیکھا، اسپیس ایج کا ہی کیمپس نظر آ رہا تھا مجھے۔ دیکھیں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جو چیز وہ پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی ماڈل دکھایا، یہ جو اسپیس ایج کا ماڈل تھا، یہ جب آپ ایک چیز تصور کر لیتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات ہیں ہم، اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق، جس کو جب شیطان نے انسان کے سامنے نہیں جھکا تھا تو اللہ نے شیطان کو اور فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو، انسان کو کتنی طاقت دی ہے، پوٹینشل دیا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم ڈریم نہیں کرتے، ہم بڑی چیزیں سوچتے نہیں ہیں، یا ہم بڑی چیزیں سوچنے سے ڈرتے ہیں، یا ہم پھر اپنی ڈریمز کے پیچھے جانے سے ڈرتے ہیں۔
تو یہ بڑا اچھا آپ نے یہ جو آج جو مجھے پوری وائس چانسلر صاحب آپ نے پوری جو بتایا کہ آپ کیا ڈریم کر رہے ہیں کہ یہ ایئر یونیورسٹی کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ریلیونٹ ٹیکنالوجی جو پاکستان کو ضرورت ہے، تو اس کی جو آپ نے بات کی، یہ زبردست آپ کی جو ویژن ہے، اور میں اس کو ویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑے انسانوں کی ویژن بڑی ہوتی ہے، بڑے اداروں کی ویژن بڑی ہوتی ہے. ہمیشہ چھوٹا شروع ہوتا ہے، لیکن جب جتنی بڑی ویژن ہو وہ ڈٹرمن کرتا ہے آپ کتنا اوپر تک جائیں گے. ایک انسان بھی جتنی بڑی اس کی خواب اتنا بڑا انسان بنتا ہے، ریگارڈلیس کہ اس کو تعلیم کتنی، پیسے کتنے، انٹیلیجنٹ کتنا. اصل میں آپ کی ویژن ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کدھر پہنچیں گے. اور اسی طرح قوموں کی بھی ویژن ہوتی ہے. تو ہمارے جب ماضی کے حکمران جب کہتے تھے کہ ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، تو چھوٹی سی ویژن ہوتی ہے. ایشین ٹائیگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میری تو ویژن بڑی دیر سے ہے، جب سے میں پالیٹکس میں آیا تھا، کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اوپر پاکستان کو بلڈ کرنا ہے. اب وہ کیوں یہ ویژن ہے؟ کیونکہ وہ جو ماڈل تھا وہ ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ ماڈل تھا، اس کے اوپر ایک بہت عظیم اور تو یہ دنیا کی جو وہ ماڈل بنا تھا، کوئی وجہ تھی کہ وہی عرب جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، دو سپر پاورز دونوں طرف تھیں، اور وہ قوم اٹھ کے دنیا کی امامت کری. اور یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تاریخ کا حصہ تھا. یہ ہیومن ہسٹری ہے کہ 625 میں بدر کی جنگ لڑی گئی، 313 لوگ تھے، اور 636 کے اندر 11 سال کے بعد رومنز یارموک کے اندر شکست کھاتے ہیں ان مسلمانوں سے. اور رومنز کی جو سدرن لیجن تھی وہ 1,00,000 فوجیوں کی تھی. تو 11 سال کے اندر وہ قوم ٹرانسفارم ہو گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو کوئی اس جو قرآن میں ہمیں واضح کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو کوئی چیز ہوگی ان کی جو قرآن ہمیں کہتی ہے ان کی زندگی سے سیکھو، ہمارے بھلے کے لیے. ساری چیزیں قرآن میں انسان کے بھلے کے لیے ہیں. اللہ تو خود کفیل ہے، ہماری بہتری کے لیے. تو جب مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ویژن پہ چلو، تو اس کی ویژن پہلے پکچر کر لے وہ کیا تھی. کہ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے نہیں تھی، وہ ویژن تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا. ہیومینٹی کو سب سے پہلے پریفرنس دی گئی تھی. ایک وہ ٹائم جب پیسے بھی نہیں تھے، لیکن ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، بیواؤں کی، یتیموں کی، معذوروں کی. پہلی دفعہ پھر پینشنز مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی. تو پہلی چیز انسانیت، اور پھر اس کے بعد رول آف لا، انصاف. کہ جو ان کی سینگ تھی کہ کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے، کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور ایک کمزور کے لیے تھا. رول آف لا اسٹیبلش کیا. ایجوکیشن. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جو کیا براہ راست دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو مقدس فریضہ قرار دیا. ایک دور تھا مشرق وسطیٰ سے لوگ پاکستان تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں دیگر ملکوں کے طالب علم تعلیم حاصل کرنے پاکستان آتے تھے. آزمائشوں سے نکل کر مضبوط قوم بنتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان میں تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی گئی. ہمارا ٹارگٹ پاکستان کا سسٹم ٹھیک کر کے میرٹ کو لانا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں دیگر ملکوں کے طالب علم تعلیم حاصل کرنے پاکستان آتے تھے. بڑے انسان کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو مقدس فریضہ قرار دیا. مواقع ملے تو پاکستانی بہت تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بڑے انسان کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں. انسان جو چیز تصور کر سکتا ہے وہ اسے بنا بھی سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، میرٹ کا سسٹم لانا ہے. ہمارا ٹارگٹ سسٹم کو ٹھیک کر کے میرٹ کو لے کے آنا ہے. انشاءاللہ پاکستان برے دنوں سے جلد نکل جائے گا. ماضی میں ہم نے تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی. پاکستان جلد برے دنوں سے نکل جائے گا. کھانے پینے کی چیزیں وہ مہنگی ہو گئی، کئی اس لیے کہ ہورڈنگ شروع ہو گئی.
جب مہنگائی آتی تو لوگ ہوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے بھی قیمتیں اوپر چلی گئیں. لیکن انشاءاللہ یہ جو آنے والا سال ہے, میں تو ویسے ہی آپٹیمسٹ ہوں. میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا جب کرکٹ گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا کہ میچ جیت جاؤں گا. وہ اور بات ہے کہ بڑی دفعہ ماریں پڑتی تھی, لیکن سمجھتا تھا جیت جاؤں گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان 2020 یہ ہے پاکستان میں وہ سال جب ایک ملک اپنے اوپر کی طرف اب جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے کہ ہمیں کسی کو صحیح معنی میں نہیں پتا. مجھے بھی جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا مجھے اتنی سمجھ تھی. پاکستان کا پوٹینشل ہر ایریا میں ہے. ہمارے پاس منرل ویلتھ ہے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی پاکستان کس قسم کی معدنیات کے اوپر ذخیروں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. ہمارے پاس جو ہماری زمین ہے یہ سارا ہم مڈل ایسٹ کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں صرف ہم نے اپنی پیداوار, کیونکہ ہم نے کبھی انویسٹ نہیں کیا ریسرچ میں, ٹیکنالوجی میں. ہماری سارے ہندوستان سے بھی کم ہماری پیداوار ہے, ہماری ییلڈ پر ایکر. ہماری جو ہم 5-6 نمبر پہ دنیا میں ہماری گائے بھینسیں ہیں, لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا سب سے کم پر لیٹر پروڈکشن ہے. یعنی ہماری 6 لیٹر ایوریج دودھ گائے کا. چائنا میں 3 گنا زیادہ ہے, ہالینڈ میں چلے جائیں تو 4 گنا زیادہ ان کی ییلڈ ہے. تو ہم دگنی بھی کر دیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشل اللہ نے دیا ہے. صرف ہماری جو زرخیز زمین ہے, پانی کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے. جو ملک جن کا پانی ہمارے سے 20% پہ ہے وہ ہمارے سے زیادہ ییلڈز لے جاتی ہیں. اور پھر ٹورزم کا پوٹینشل جو سب سے زیادہ جلدی انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ جو آنے والا سال ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, خوشحالی جس کے اوپر بیس کر رہے ہیں ہم. نمبر 1 ٹورزم. پاکستان کی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 2017 اور 18 کے بیچ میں دگنی ہو گئی ہماری ٹورزم 1 سال کے اندر. جیسے جیسے ہماری سیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے ٹورزم کا پوٹینشل دنیا اب ریکگنائز کر رہی ہے. اور ٹورزم کا پوٹینشل میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی جگہ پہ پاکستان بیٹھا ہے. ابھی جو کونڈا ناسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن اس کے مطابق پاکستان نمبر 1 ہے دنیا میں 2020 ٹورزم ڈیسٹینیشن پہ. پھر ایک بیک پیکرز میگزین ہے اس میں انہوں نے نمبر 1 سپاٹ پاکستان کو رکھا ہے. تو پاکستان کو ایک دنیا جب سے یہ موبائل فون سے جب لوگ جاتے ہیں